اتنا مضبوط حضرت یوسف اپنے باپ کو بتا رہے ہیں کہ ابو میں نے خواب دیکھا ہے. معلوم یہ چلا کہ اولاد اور ماں باپ کے درمیان ایک ایسا رشتہ ہونا چاہیے کہ بچہ ہر بات اپنے ماں باپ سے شیئر کرے. آج اولاد اپنے دوستوں کو بتا رہی ہے, آج اولاد اپنی بیوی کو اپنی پریشانی بتا رہی ہے, لیکن ماں باپ کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ وہ رشتہ نہیں رہا ہے. شیطان کا فتنہ, یہ شیطان کی چال عورت کی چال سے چھوٹی ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا, شیطان کی جو چال ہے, شیطان کا جو فراڈ ہے, شیطان کا جو مکر ہے وہ کیسا ہے؟ کمزور ہے, ضعیف ہے. اور عورت کے مکر کے بارے میں بتایا ان کیدکن عظیم, عورت کا مکر یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. بڑے بڑے مولویوں کی مولویت, فضیلت الشیخ کی فضیلت دری کی دری رہ جاتی ہے اس فتنے کے آگے. بڑے بڑے عابد ڈھیر ہو جاتے ہیں. اور پورے قرآن کا نچوڑ بتایا جا رہا ہے انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے, جو تقوی اختیار کرتا ہے اور جو صبر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا ہے. انہ من یتقی ویصبر, اس پوری آیت کے اندر جو ایک آیت ہے انہ من یتقی ویصبر, اس پوری آیت کے اندر یوسف علیہ السلام کی آزمائشوں کو بیان کیا جا رہا ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے, من یتقی ویصبر. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله الكريم في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین. قابل عزت حاضرین محفل, بزرگوں, نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں, سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف, کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے, جس نے ہم سب کو تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اور درود و سلام ہو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. آج 13ویں پارے کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. اس سے قبل اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہم سب کو سننے کے ساتھ ساتھ
تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کل 12ویں پارے کی تفسیر ہو رہی تھی اور سورہ یوسف کا جو شروع کا حصہ ہے وہ باقی رہ گیا تھا۔ سورہ یوسف کی شروعات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ شروع کرنے سے پہلے اللہ فرما رہا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، ہم تمہارے سامنے سب سے بہترین قصہ پیش کر رہے ہیں، سب سے حسین قصہ ہم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ قرآن کے تو سارے حصے بڑے حسین ہیں، سارے حصے بڑے خوبصورت ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قصے کو کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ قصہ سب سے خوبصورت ہے؟ دیکھیے، اس قصے کے اندر جو پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ بالترتیب ہے، اور صورتوں کے اندر انبیاء کے جو واقعات ہیں وہ ترتیب کے ساتھ نہیں ہیں، تھوڑا اس صورت کے اندر ہے، تھوڑا اس صورت کے اندر ہے، لیکن اس صورت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ پیش کیا گیا ہے۔ کسی اور صورت کے اندر یوسف علیہ السلام کا واقعہ نہیں ہے، لیکن اس صورت کے اندر پورا موجود ہے۔ آپ کو اور صورتوں میں نام ملے گا لیکن کوئی واقعہ ان کا نہیں ہے، اس صورت کے اندر پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، اسی لیے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم سب سے بہترین قصہ تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اب قصے کی شروعات ہو رہی ہے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے کہتے ہیں، باپ کا نام کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام۔ ایک نقطہ میں آپ کو بتاؤں، یوسف علیہ السلام واحد ایک ایسے نبی ہیں جن کا باپ بھی نبی، جن کا دادا بھی نبی، اور جن کا پردادا بھی نبی، واحد نبی ہے یہ نبی ہیں یوسف، ان کے باپ کیا؟ یعقوب نبی، ان کے دادا اسحاق نبی، پردادا کون؟ ابراہیم نبی۔ حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا، آئے ابو جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آئے ابو میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے 11 ستارے، 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، یہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب چونکہ نبی تھے اور خواب کی تعبیر کا علم بھی حضرت یعقوب کے پاس تھا، کہنے لگے یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ ایک نقطہ میں آپ کو بتاؤں، بڑا پیارا نقطہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھ رہے ہیں اور سب سے پہلے خواب کس کو بتا رہے ہیں؟ اپنے باپ کو بتا رہے ہیں، حضرت یعقوب کو بتا رہے ہیں۔ معلوم یہ چلا کہ اولاد اور ماں باپ کا رشتہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ بچے کو جب بھی کوئی پریشانی ہو، جب بھی کوئی مصیبت اس پر آئے تو وہ ڈائریکٹ اپنے ماں باپ کو بتائے۔ اتنا مضبوط حضرت یوسف اپنے باپ کو بتا رہے ہیں کہ ابو میں نے خواب دیکھا ہے۔ معلوم یہ چلا کہ اولاد اور ماں باپ کے درمیان ایک ایسا رشتہ ہونا چاہیے کہ بچہ ہر بات اپنے ماں باپ سے شیئر کرے۔
آج اولاد اپنے دوستوں کو بتا رہی ہے, آج اولاد اپنی بیوی کو اپنی پریشانی بتا رہی ہے, لیکن ماں باپ کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ وہ رشتہ نہیں رہا ہے. بچپن سے والدین اولاد کو ڈانٹ رہے ہیں, اسکول کی پڑھائی, اسکول کا بیگ, بچپن سے بچے کے اوپر بوجھ ہی بوجھ ہے. تو ماں باپ کا اور اولاد کا جو رشتہ بننا چاہیے وہ رشتہ آج ہمارے اور آپ کے یہاں بن نہیں پا رہا ہے. باپ دکان پہ ہے, اولاد کو ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں. ماں موبائل میں لگی ہوئی ہے, وہ اپنی اولاد کو ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں. تو اس واقعے سے سب سے پہلے نقطہ یہ ملتا ہے کہ ماں باپ اور اولاد کے درمیان ایک رشتہ اچھا ہونا چاہیے, ریلیشن اچھا ہونا چاہیے. اب دیکھیے, آیا ابو جان میں نے خواب میں 11 ستارے, چاند اور سورج کو دیکھا ہے. رأیتہم لی ساجدین, وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. حضرت یعقوب کہتے ہیں یا بنی, آئے میرے بیٹے, لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. ایک نقطہ اور بتاؤ, یہ سورہ یوسف ایک ایسی سورت ہے, اس میں عبرت کے اتنے پہلو ہیں, آدمی اگر غور کرے تو احاطہ نہیں کر سکتا ہے, اتنے پہلو ہیں. دیکھو, بیٹے کی اور باپ کی بات چل رہی ہے, اور بات کیسے ہو رہی ہے, بات کرنے کا طریقہ دیکھو. حضرت یوسف کہہ رہے ہیں آئے ابو میں نے خواب دیکھا ہے. کیا کہہ رہے ہیں, میرے ابو میں نے خواب دیکھا ہے. معلوم یہ چلا جب آپ اپنے باپ سے بات کریں, جب اپنی ماں سے بات کریں, تو بات کرنے کا انداز, بات کرنے کا اسلوب اچھا ہونا چاہیے. آج ہم کہہ رہے ہیں یہ بوڑھا, یہ بڈھا, یہ میرا باپ. یوسف علیہ السلام کے واقعے سے سب سے پہلے یہ سبق ملتا ہے, جب اپنے والدین سے بات کرو تو اچھے انداز میں. اور دوسرا سبق یہ ملا کہ جب والدین اپنی اولاد سے بات کریں, جب ماں باپ اپنی اولاد سے بات کریں, وہ بھی اچھے انداز میں. حضرت یعقوب کر رہے ہیں کیا, یا بنی, آئے میرے بیٹے, لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا. تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماں باپ سے اچھے اسلوب میں بات کرے, اور والدین کی بھی ذمہ داری ہے وہ ماں باپ سے اچھے اسلوب میں بات کرے. اور کیا کہہ رہے ہیں, آئے میرے بیٹے, اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا. حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. میرے بچے کو اللہ تعالیٰ نبوت دینے والا ہے, میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نبی بنائے گا. سمجھ گئے, کہہ رہے ہیں آئے میرے بیٹے, اپنے خواب کو بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا. اس سے دوسرا نقطہ یہ معلوم چلا کہ آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو چھپا سکتے ہیں. نعمتوں کا چھپانا بھی جائز ہے. اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ کسی کو نہ بتائیں کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے. ہم کیوں بتائیں ہمارا کاروبار کیا ہے, ہم کیوں بتائیں ہمارا بینک بیلنس کتنا ہے, ہم کیوں بتائیں ہمارے پاس کتنی گاڑیاں ہیں. یہ واقعہ سبق دے رہا ہے کیا, نعمتوں کا چھپانا جائز ہے. آئے میرے بیٹے, لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, اپنے بھائیوں کے سامنے خواب کو بیان نہ کرنا. حسد بہت خراب چیز ہے. حسد دشمن کا علاج ہے. دشمن کا علاج کیا ہے, ادفع باللتی ہی احسن, اس کو اچھے طریقے سے روک دو. لیکن حسد کا علاج کیا ہے جانتے ہیں, وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد, اللہ کی پناہ ہے حسد کا علاج, اور کچھ نہیں ہے. تو کہا آئے میرے بیٹے, اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا, وہ تجھ سے حسد کریں گے, وہ تجھ سے جلن کریں گے, وہ تیرے خلاف چالے چلیں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین, اور شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے ابو, ہم یوسف کو اپنے ساتھ میلے میں لے جانا چاہتے ہیں, ہم اپنے ساتھ یوسف کو پکنک منانے, جشن منانے لے جانا چاہتے ہیں. آئے ابو, آپ ہمارے ساتھ یوسف کو بھیج دیں. حضرت یعقوب سے یوسف بڑی محبت کرتے تھے. حضرت یعقوب کہتے ہیں آئے میرے بچوں, تم یوسف کو لے جاؤ, تم کھیلنے کودنے میں لگ جاؤ, دوڑ بھاگ کرنے میں لگ جاؤ.
اور میرے بچے کو ایسا نہ ہو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ کہنے لگے آئے میرے ابو آپ فکر نہ کریں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ہم 11 ہیں، ہٹے کٹے ہیں، نحن عصبہ ہم جوان ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو بھیڑیا نہیں کھا سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے؟ 11، یوسف کو ملا کر کے 12۔ یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی سے 10 لڑکے تھے اور ایک بیوی سے 2 لڑکے تھے، تو یوسف کو ملا کر کے 12 اور یوسف کو ہٹا کر کے 11، 10 جو تھے وہ ایک ماں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے چونکہ یعقوب بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، کہا نہیں کہیں ایسا نہ ہو میرے یوسف کو بھیڑیا کھا جائے۔ کہا ابو فکر نہ کرے، ہم 10 ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو بھیڑیا نہیں کھائے گا، اور وہ 10 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے۔ اور کیا کیا انجام حضرت یوسف کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے ایک کنویں کے اندر ڈال دیا۔ جب کا مطلب ہوتا ہے کنواں، اور غیابہ کا مطلب ہوتا ہے گہرا۔ آپ بتائیے کنواں اپنے آپ میں ہی گہرا ہوتا ہے؟ کنواں اپنے آپ میں گہرا ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے غیابت الجب، وہ جو کنواں تھا وہ بہت گہرا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اللہ تعالیٰ وحی الہام فرماتا ہے آئے یوسف تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی تیرے بھائی جو تجھے کنویں میں ڈال رہے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا یہ تیرے سامنے بھکاری بن کر کے آئیں گے اور تو بادشاہ ہوگا۔ آئے یوسف تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک بکری کا بچہ کاٹا اور قمیص میں خون لگا کر کے شام کو گھر پر لے گئے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹا خون لگا کر کے لے گئے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور کیسے گئے؟ روتے ہوئے، ابا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، ابا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، روتے روتے گئے، اور کب گئے؟ شام میں۔ کنویں میں کب ڈالا؟ دوپہر میں۔ جا کب رہے ہیں؟ شام میں۔ معلوم یہ چلا کہ جب چور چوری کرتا ہے، جب چور چوری کرتا ہے تو اپنی چوری پر پردہ ڈالنے کے لیے کسی نہ کسی چیز کا سہارا ضرور لیتا ہے۔ یہ رات کا سہارا لے رہے ہیں، رات میں گئے تاکہ یعقوب ہمارے چہروں سے سمجھ نہ جائیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ رات میں گئے، اور کیسے؟ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، ایک قمیص میں جھوٹا خون لگا کر کے۔ دیکھو ایک چیز یاد رکھو، دنیا کے اندر ایک قاعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ مجرم کتنا بڑا مجرم کیوں نہ ہو، مجرم کتنا ہوشیار، کتنا اسمارٹ کیوں نہ ہو، لیکن کوئی نہ کوئی سراغ، کوئی نہ کوئی کلو چھوڑ جاتا ہے۔ یہ قمیص لے کر کے تو پہنچے، قمیص میں خون بھی لگا ہے، لیکن قمیص کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں ہے۔ بھائی ایک لڑکے کو بھیڑیا کھا گیا، بھیڑیے نے حملہ کیا، خون بھی لگا، اور قمیص کہیں سے نہیں پھٹی ہے۔ حضرت یعقوب سمجھ گئے یہ میرے بیٹوں کی چال ہے، یہ میرے بیٹے یوسف کے ساتھ کچھ کر کے آئے ہیں۔ حضرت یعقوب کہتے ہیں فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اب میں کر ہی کیا سکتا ہوں، اب تو بس صبر ہی بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی مددگار اور محافظ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ہیں۔ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ، ایک قافلہ آیا، قافلے نے پانی نکالا، حضرت یوسف علیہ السلام ڈول کے اندر آ گئے، اور یہ قافلہ مصر لے کر کے پہنچا۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، حضرت یوسف کو کنویں سے نکالا اور مصر کے بازار میں حضرت یوسف کو نیلام کیا جا رہا ہے، فروخت کیا جا رہا ہے۔
ایک شخص نے حضرت یوسف کو خرید لیا، اور وہ کون ہے؟ وہ مصر کا حکمراں ہے، عزیز مصر ہے۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه، عزیز مصر نے جس کا نام ریان بن ولید بتایا جاتا ہے، اس نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ ایک نکتہ یہ معلوم چلا کہ اگر کبھی آپ کے اوپر پریشانی آ رہی ہے، کبھی آپ کے اوپر مصیبت آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کا عذاب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہو۔ آپ کتنی بڑی مصیبت ہے حضرت یوسف کے لیے، ابھی بہت زیادہ کوئی عمر نہیں ہے، بھائیوں نے مارا، کنویں میں پھینکا، باپ سے الگ کیا، اور اب مصر کے بازار میں فروخت کیا جا رہا ہے، اور ایک آدمی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، اور وہ کون تھا؟ وہ مصر کا حکمراں تھا، اور اپنی بیوی کو لے جا کر کے تحفے میں دیا، اور کیا کہا؟ ایسا کرو ان ينفعنا او نتخذه ولدا، ہم اس کو پالتے ہیں، ہم اس کی پرورش کرتے ہیں، یہ آگے چل کر ہمیں فائدہ دے گا، یا او نتخذه ولدا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اس کا کوئی اولاد وغیرہ نہیں تھی، کہا یہ آگے چل کر ہمیں نفع دے گا، یا اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ بھائیوں نے کہاں پھینکا؟ پرورش کہاں پا رہے ہیں؟ عزیز مصر کے محل میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے یوسف کو خواب کی تعبیر کا علم دیا، اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو حکمت سکھائی۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب یوسف جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، جب وہ جوان ہو گئے، یوت ہو گئے، ینگ ہو گئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي، وہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی جس کا نام زلیخا مشہور ہے، وہ حضرت یوسف پر دیوانی ہے، حضرت یوسف پر فریفتہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف مائل ہے۔ وراودته الذي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون۔ ایک کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر کے آ گئی، جوان ہو گئے ہیں، اور دروازوں کو بند کر دیا۔ وغلقت الابواب، کوئی باہر نہیں جا سکتا ہے، کوئی باہر سے اندر نہیں آ سکتا ہے۔ میرے نوجوانوں غور کرو، حضرت یوسف علیہ السلام کا کتنا سخت امتحان ہے۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب، ایک گھر کے اندر لے کر کے آ گئی، ایک کمرے میں لے کر کے آ گئی۔ وغلقت الابواب، سارے دروازوں کو بند کر لیا، سارے دروازوں کو۔ وغلقت الابواب، معلوم چلا کہ دروازہ ایک نہیں تھا، کئی دروازے تھے۔ یہ ہوتی ہے امتحان کی گھڑی، یہ ہوتا ہے امتحان۔ اگر آپ کے اوپر ایسی مصیبت نہیں آئی ہے اور آپ بچے ہوئے ہیں تو اس میں آپ کا کمال نہیں ہے۔ کمال تو تب ہے جب مصیبت آ جائے اور آدمی وہ گناہ نہ کرے۔ پیٹ بھرا ہو اور حرام نہیں کھا رہے ہو تو اس میں کمال نہیں ہے۔ پیٹ خالی ہونے کے بعد اگر آدمی حرام سے بچ جائے یہ کمال ہے۔ کتنا بڑا مصیبت کا پہاڑ ہے حضرت یوسف پر۔ وغلقت الابواب، دروازے بند کر دیے، کوئی اندر سے باہر نہیں، کوئی باہر سے اندر نہیں۔ کیا کہتی ہے؟ وقالت حیت لک، اے یوسف آؤ، میں تیرے لیے حاضر ہوں۔ ایک لڑکی دعوت گناہ دے رہی ہے، لڑکی کیا؟ وقالت حیت لک، میں تیرے لیے حاضر ہوں۔ دروازے بند ہیں، کوئی اندر نہیں جا سکتا ہے، کوئی باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ یوسف ہے، زلیخا ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ کیا کہا؟ حیت لک، نوجوانوں، یوسف کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے اپنے دلوں میں نقش کر لو، اپنے ذہنوں میں بٹھا لو۔ یوسف کی زبان سے نکلنے والا جملہ کیا ہے؟
قال معاذ اللہ. اللہ کی پناہ. یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کی پناہ. قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون. کتنے نوجوان ہیں جو اس طریقے سے جوانی کی حفاظت کر سکے. ایک نکتہ میں آپ کو بتاؤں, آپ حیران ہو جائیں گے. یوسف کا اتنا بڑا امتحان دیکھو, سامنے کون ہے؟ زلیخا ہے. بوڑھی نہیں ہے, یہ بھی بڑی خوبصورت ہے زلیخا. دروازے بند ہیں, کوئی اندر نہیں آ سکتا, کوئی باہر نہیں جا سکتا ہے. تیسرا, یوسف جوان ہے, ایسا بھی نہیں کہ یوسف بوڑھے ہو, جوان ہیں. چوتھی چیز, شادی شدہ بھی نہیں ہے, کنوارے ہیں. امتحان کتنا سخت ہے. پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات دروازے بند ہیں, ٹھیک ہے. زلیخا بھی خوبصورت ہے, یوسف جوان ہے, غیر شادی شدہ ہیں. تیسری چیز, دعوت کون دے رہا ہے؟ زلیخا دے رہی ہے. کون دے رہا ہے؟ زلیخا. ایسے موقع پر یوسف کی زبان سے نکلتا ہے قال معاذ اللہ, اللہ کی پناہ. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے علاوہ کسی کا سایہ نہ ہوگا, 7 نوجوانوں کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی. اس میں ایک نوجوان ایسا ہوگا جس کو کسی لڑکی نے, کسی عورت نے اپنی طرف بلایا, گناہ کی طرف بلایا, زنا کی طرف بلایا اور وہ نہ گیا ہو. ایسے آدمی کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی. قالت حیت لک یوسف قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوای انہ لا یفلح الظالمون. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. یہ دعوت گناہ دے رہی ہے. کیا کیا جائے؟ قرآن کہتا ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ, دروازے کی طرف بھاگے دوڑے. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ. زلیخا بھی پیچھے دوڑی اور پکڑ رہی ہے, کرتا پیچھے سے پھٹ گیا. وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ, دروازے پر زلیخا کا شوہر کھڑا ہوا ہے. نکتہ دیکھو, حضرت یوسف, زلیخا دعوت دے رہی ہے, یوسف نے کیا کیا؟ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ, بھاگ گئے دروازے کی طرف, دروازہ کھل گیا. معلوم یہ چلا جب کبھی گناہ کی کوئی دعوت دے اور کچھ سمجھ میں نہ آئے تو وہاں سے بھاگ لو. تمہارا کام بھاگنا ہے, دروازے کھولنا کس کا کام ہے؟ بولو, اللہ کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ تم بھاگو, راستے کون بنائے گا؟ فرمایا تو جا, دریا میں لاٹھی مار, راستہ ہم بنائیں گے. آپ کا کام کوشش کرنا ہے. سبیلیں بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عزیز مصر کا شوہر مل گیا, کھڑا ہوا ہے دروازے پر. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. جیسے ہی زلیخا نے اپنے شوہر کو دیکھا, قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. جیسے ہی اپنے شوہر کو دیکھا فوراً پانسا پلٹ لیا اور کیا کہا؟ آئے میرے شوہر, جو تیری بیوی کے ساتھ غلط کام کا ارادہ کرے اس کو جیل میں ڈال دو یا اس کو سخت سزا دو. اچھا یہ بتاؤ, اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اسے قتل کر دو؟ کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ اگر یہ کہتی قتل کر دو تو اس کا ہی نقصان تھا نا. وہ تو حضرت یوسف پر فریفتہ تھی, تو یہ کیوں کہی کہ اسے قتل کر دو؟ کہا ایسا کرو, اس کو جیل میں ڈال دو, کیا کوئی سخت سزا دو. حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا یہ تو معاملہ الٹا ہو گیا ہے. کہا ہی راودتنی عن نفسی, یہ تھی, یہ مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی. وشہد شاہد من اہلہا, کہا جاتا ہے کہ ایک بچہ تھا یا کوئی بزرگ تھا, دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے. اس نے کہا ایسا کرو, قمیص دیکھ لو, ان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین. اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہو
تو زلیخا جھوٹی ہے، یوسف سچا ہے. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. اور اگر قمیص آگے سے پھٹی ہو تو یوسف جھوٹا ہے اور زلیخا سچی ہے. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. قمیص کہاں سے پھٹی تھی؟ بولو کہاں سے؟ پیچھے سے. سمجھ گیا، کہنے لگا ان کیدکن عظیم، یہ تم عورتوں کا فتنہ ہے، یہ تم عورتوں کا فتنہ ہے. ایک نکتہ میں آپ کو بتاؤں، شیطان کا فتنہ یہ شیطان کی چال عورت کی چال سے چھوٹی ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے ان کید شیطان کان ضعیفا، شیطان کی جو چال ہے، شیطان کا جو فراڈ ہے، شیطان کا جو مکر ہے وہ کیسا ہے؟ کمزور ہے، ضعیف ہے. اور عورت کے مکر کے بارے میں بتایا ان کیدکن عظیم، عورت کا مکر یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. بڑے بڑے مولویوں کی مولویت، فضیلت الشیخ کی فضیلت دری کی دری رہ جاتی ہے اس فتنے کے آگے. بڑے بڑے عابد ڈھیر ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ پاک صاف طاہر، سب اس عورت کے فتنے کے اندر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے. فرمایا ان کیدکن عظیم، یہ تم عورتوں کا فتنہ ہے. پورا واقعہ ہے، لمبا چوڑا ہے، ہم تو سرسری طور پر نکل رہے ہیں. عزیز مصر کہتا ہے کیا؟ یوسف دیکھو جو کچھ بھی ہوا ہے اسے یہیں پر دفن کر دو. یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. آئے یوسف بات کو یہیں رفع دفع کرو اور اپنی بیوی سے کہا اس سے معافی مانگو، انک کنت من الخاطئین، کیونکہ غلطی کرنے والی، گناہ کی دعوت دینے والی تو تھی، خطا کار تو ہے. پورے مصر کے اندر یہ ہوا پھیل گئی کہ عزیز مصر کی بیوی ایک غلام کے حسن کے جال میں پھنس چکی ہے، ایک غلام کی محبت میں فریبتا ہے. زلیخا نے ساری عورتوں کی دعوت کی، ساری عورتوں کی، اور کھانے میں کیا رکھا؟ پھل، اور وہ پھل جو چھری سے کاٹے جائیں. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إلا نراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا. ساری عورتیں حاضر ہو گئیں، پیچھے عمدہ عمدہ تکیے لگا دیے گئے، پھل رکھ دیے گئے، چھریاں ہاتھ میں دے دی گئیں. وقالت اخرج علیہن، زلیخا یوسف کو حکم دیتی ہے نکل کر آؤ. حضرت یوسف ان عورتوں کے سامنے گزرتے ہیں. فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. ان عورتوں نے جب یوسف کو دیکھا کیا کہنے لگی؟ ما ھذا بشرا، یہ کوئی انسان تو نہیں ہو سکتا ہے، اتنے خوبصورت تھے یوسف. کیا کہا؟ ما ھذا بشرا، تعجب کے ساتھ، یہ انسان تو نہیں ہو سکتا ہے. ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی فرشتہ ہے، اتنا خوبصورت انسان تو نہیں ہو سکتا. وقطعن ایدیہن، یوسف کو دیکھ رہی ہیں، چھریاں چلا رہی ہیں، لیکن وہ چھریاں پھلوں پر نہیں، کہاں چل رہی ہیں؟ انگلیوں پر. وقطعن ایدیہن، اپنی انگلیاں کاٹ لی. وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. فرشتہ ہے یہ، انسان نہیں ہے، اتنے خوبصورت تھے. تو حضرت یوسف کیا تھے؟ بہت خوبصورت ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں قد اوتی شطر الحسن، اتنے خوبصورت تھے حضرت یوسف، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آدھی خوبصورتی کس کو دے دی ہو؟ یوسف کو دے دی ہو. تو بڑے خوبصورت تھے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یوسف ہمارے نبی سے زیادہ خوبصورت تھے. ہمارے نبی یوسف سے زیادہ خوبصورت تھے. ایک لمبی چوڑی بحث ہے. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی یوسف سے زیادہ خوبصورت تھے، اور یوسف علیہ السلام کے اندر حسن تھا، اور ہمارے نبی کے اندر کیا تھا؟ جمال تھا. کیا تھا؟
یوسف کے اندر حسن تھا، ہمارے نبی کے اندر جمال تھا. اور یاد رکھیے حسن جمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. حسن الگ ہوتا ہے، جمال الگ ہوتا ہے. حسن کہتے ہیں چہرے کی خوبصورتی کو. آپ کی آنکھیں کیسی ہیں، آپ کے ہونٹ کیسے ہیں، آپ کی ناک کیسی ہے، آپ کے گال کیسے ہیں، آپ کا چہرہ کیسا ہے. اور جمال کہتے ہیں آپ کے پاؤں، آپ کے ہاتھ، ہاتھوں کی انگلیاں، انگلیوں کے ناخن، ناخنوں کا ناخن، آپ کے ہاتھ کی کھال، آپ کے پیر کی انگلیاں، آپ کی گردن، آپ کا سینہ، آپ کا پیٹ، آپ کے بال، آپ کی گردن، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، یہ سب جمال کے اندر شامل ہے. تو دنیا کے اندر اگر کوئی سب سے جمیل ہے تو وہ کون ہے؟ بولو. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا. حضرت یوسف علیہ السلام کہاں ڈال دیے گئے؟ جیل کے اندر. جیل کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام ڈال دیے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ڈالے گئے اسی دن دو نوجوان بھی جیل کے اندر ڈالے گئے. ایک وہ تھا جو بادشاہ کا نان بھائی تھا اور ایک وہ تھا جو بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا. تو ان دونوں پر الزام یہ تھا کہ ان دونوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے. دیکھو ایک ہوتا ہے الزام اور ایک ہوتا ہے جرم. الزام کہتے ہیں کسی پر کوئی الزام لگنا، جب وہ ثابت ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جرم. ان دونوں پر الزام تھا. الزام کیا تھا؟ ان دونوں میں سے کسی ایک نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. ایک آیا کہنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرا کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے میرے سر پر ایک بڑی سی پلیٹ ہے، اس کے اوپر روٹیاں ہیں اور پرندے آ رہے ہیں اور اس روٹی کو لے کر کے اپنی چونچ میں دبا کر کے اڑ جا رہے ہیں. نبئنا بتأویلی، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیں. انا لنراک من المحسنین، ہم آپ کو بڑا اچھا دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو بڑا عمدہ دیکھ رہے ہیں. تو معلوم یہ چلا کہ مومن کہیں بھی ہو، مومن کہیں بھی ہو وہ نمایاں نظر آتا ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ نظر آتا ہے. مسلمان کہیں بھی ہو، مومن بھیڑ میں ہو، جیل میں ہو، وہاں بھی وہ کیا نظر آتا ہے؟ مومن نظر آتا ہے. کہا ہم تجھے بڑا اچھا دیکھ رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک نقطہ اور معلوم چلا کہ جیل میں جانا یہ یوسف علیہ السلام کی سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ یوسف کی سنت ہے. حضرت یوسف نے کہا ایسا کرو، قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما ذالکما مما علمنی ربی. شام کا کھانا آنے والا ہے، شام کا کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا. فوراً نہیں بتائی. اس سے معلوم یہ چلا کہ جب کسی سوال کا جواب کیا جائے اور آپ کو جواب نہیں معلوم ہے تو آپ کہہ دیں کہ تھوڑا سا رک جاؤ، میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتا دوں گا. یا آپ کو جواب معلوم ہے لیکن آپ اپنے جواب پر مطمئن نہیں ہیں، تب بھی آپ کہیں کہ تھوڑا رک جاؤ، میں آپ کو جواب کچھ دیر میں دے دوں گا. ان دونوں کو بلایا اور ڈائریکٹ خواب کی تعبیر نہیں بتائی. سب سے پہلے توحید کی دعوت دے رہے ہیں. کیا؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. ایک اللہ زیادہ بہتر ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، یا کئی خدا زیادہ بہتر ہے؟ کہا نہیں، ایک اللہ زیادہ بہتر ہے. توحید کی دعوت دی ان کو. اس کے بعد ایک کو آزاد کر دیا گیا. ٹھیک ہے. کچھ دن کے بعد جس نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ وہ شراب پلا رہا ہے اسے حضرت یوسف نے دونوں کو خواب کی تعبیر یہ بتائی. جس نے خواب یہ دیکھا تھا کہ اسے وہ شراب پلا رہا ہے، فرمایا کہ تو پہلے جس کام پر مامور تھا دوبارہ اس کام پر مامور کر دیا جائے گا. اور دوسرے سے جس نے دیکھا تھا کہ روٹی
ہے تھالی کے اندر اور پرندے کھا رہے ہیں، اس کو فرمایا تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تجھے کچھ دن کے بعد سولی پر چڑھا دیا جائے گا. اور جس وظن انہ ناجم منہ مذکرنی عند ربک، جس کو نکلنا تھا، آزاد ہونا تھا، اس سے یوسف نے کہا تھا جب تم کو یہاں سے آزاد کر دیا جائے تو اپنے بادشاہ سے میرا ذکر ضرور کر دینا. شیطان نے اس کو بھلا دیا. فلبث فی السجن بضع سنین، اور کئی سال تک یوسف علیہ السلام جیل کے اندر رہے. کہا جاتا ہے 6 سال 7 سال 8 سال تک، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 12 سال تک حضرت یوسف جیل کے اندر رہے. مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا. مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ 7 گائیں پتلی ہیں، 7 گائیں موٹی ہیں، اور پتلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں خشک ہیں، 7 بالیاں تر و تازہ ہیں. سارے جو نجومی تھے، علم نجوم سے جو وابستہ تھے، ہمارے دین کے اندر علم نجوم حرام ہے، ان لوگ بادشاہ نے نجومیوں کو حاضر کیا، اپنے بڑے بڑے علماء کو حاضر کیا، اور کہا کہ میں نے رات میں یہ خواب دیکھا ہے، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ. کہنے لگے اضغاث احلام، یہ اڑتے ہوئے خواب ہیں، ان خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جسے ناچنا نہ آئے وہ کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ آنگن ٹیڑھا ہے. ناچنا ہی نہیں آ رہا ہے، کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ اڑتے ہوئے خواب ہیں. جو حضرت یوسف کے ساتھ جیل میں تھا اور جسے آزاد کیا گیا تھا، اس کو خیال آیا، کہتا ہے بادشاہ اگر آپ اجازت دے تو میں ابھی آپ کو خواب کی تعبیر بتا کے لاؤں. کہا ٹھیک ہے. گیا، کیا کہتا ہے؟ یوسف ایھا الصدیق افتنا، اے یوسف، اے سچے یوسف، ایک خواب کی تعبیر بتاؤ. کہا کیا خواب ہے؟ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 موٹی گائیں، 7 پتلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، 7 بالیاں خشک ہیں، 7 بالیاں تر و تازہ ہیں. بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر بتاؤ. تعبیر بتائی، اور کیا پیاری تعبیر. کہا دیکھو یہ جو 7 سال ہیں، اس 7 سال خوب بارش ہوگی، خوب غلہ اگے گا، اور اس کے بعد جو 7 سال آئیں گے ان 7 سالوں میں بارش نہیں ہوگی. اس کے بعد جو سال آئیں گے تب خوب بارش ہوگی. تو ان آنے والے جو 7 سال ہیں جو غلہ اگے اس کو بالیوں سمیت جمع کر لینا. معلوم نہیں چلا کہ بالی نکالو گے تو غلہ خراب ہونے کا ڈر ہے، بالیوں سمیت ان کو جمع کرنا تاکہ جو 7 سال قحط کے ہوں گے اس میں وہ کام آئیں گے. ایک نکتہ میں آپ کو بتاؤں، آپ حیران ہو جائیں گے. یوسف علیہ السلام کون ہے؟ مسلمان ہے. کون ہے؟ بادشاہ کیا ہے؟ مسلمان نہیں ہے. بادشاہ کون ہے؟ کافر ہے. حکومت کیا ہے؟ پوری حکومت کافر ہے. لیکن یوسف پھر بھی خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں. معلوم یہ چلا آپ کسی ایسی حکومت میں ہیں جو مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، اور آپ مسلمان ہیں، لیکن جب کبھی حکومت کے مفاد کی بات آئے تو آپ کو حکومت کا کام کرنا ہے، آپ کو حکومت کی خدمت انجام دینا ہے، بھلے حکومت کسی کی بھی ہو. جب بھی کبھی ملک پر خطرہ ہو تو ملک کے لیے آپ کو لڑنا ہے. حضرت یوسف کا واقعہ یہ بہت بڑا پیغام دے رہا ہے. بادشاہ کو بتایا کہ یہ خواب کی تعبیر ہے. کہا کس نے بتائی؟ کہا ایک نوجوان ہے یوسف نام کا. خیر پھر لمبا قصہ ہے. یوسف علیہ السلام کو نکالا گیا، یوسف علیہ السلام کو لایا گیا. کہا انی خزائن الارض انی حفیظ علیم، ایسا کریں آپ مجھے حکمراں بنا دیں، آپ مجھے خزانوں کا محافظ بنا دیں، کیونکہ میں اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں. معلوم یہ چلا اگر کسی آدمی کے اندر کوئی صلاحیت ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے، لہٰذا مجھے یہ عہدہ دے دیا جائے، لیکن شرط یہ ہے اس کے اندر اخلاص ہو. کہاں تھے؟ جیل کے اندر. اب کیا بن گئے؟ حکمراں بن گئے، بادشاہ بن گئے. 7 سال تو خوب غلہ ہوا، اور جب قحط کا سال آیا تو پورے مصر کے اندر قحط ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے. حضرت یوسف کے بھائی مصر آئے غلہ لینے کے لیے. فعرفهم وهم له منکرون،
یوسف تو پہچان گئے کہ یہ میرے بھائی ہیں، لیکن وہ بھائی نہ پہچان پائے کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے، وہ پہچان گئے۔ حضرت یوسف نے کہا کہ اپنا جو تمہارا ایک بھائی اور رہ گیا ہے جس کا نام بن یمین تھا اسے لے کر کے آؤ۔ حضرت یوسف نے اس کو بھی اپنے پاس روک لیا۔ جب یہ بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بن یمین کو لے کر کے آئے تھے مصر، لیکن جب گئے تو بن یمین کو لے کر کے نہیں، کیونکہ اس کو تو عزیز مصر نے روک لیا ہے۔ حضرت یعقوب نے دیکھا کہ بن یمین نظر نہیں آ رہا ہے، میرا بیٹا نظر نہیں آ رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ میرا بیٹا کہاں گیا؟ کہنے لگے ان ابنک سرق، آئے ابو آپ کے بیٹے نے چوری کر لی تھی، اسی لیے بادشاہ نے اس کو اپنے پاس سزا کے طور پر اپنا غلام بنا لیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ سے گریہ گزاری کرتے ہیں، کہنے لگتے ہیں یا اسف علی یوسف وبیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، آئے میرے یوسف، آہ میرے یوسف، وبیضت عیناہ، قرآن کہتا ہے حضرت یعقوب یوسف کی یاد میں اتنا روئے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں، وَهُوَ قَدِيم، اور وہ بڑے کمزور ہو گئے۔ بچے کہتے ہیں آئے ابو کہیں آپ یوسف کی یاد میں گھل نہ جائیں، آئے ابو کہیں آپ یوسف کی یاد میں پریشان نہ ہو جائیں، آئے ابو کہیں آپ یوسف کی یاد میں اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں۔ حضرت یعقوب فرماتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، آئے میرے بیٹوں میں اپنی فریاد اپنے رب سے کر رہا ہوں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی شکایت اپنے رب سے کر رہا ہوں، اور جو میرا اللہ جانتا ہے اور جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا یقین ہی نہیں تھا کہ یوسف مر سکتے ہیں، کیونکہ وہ جو خواب حضرت یوسف نے بتایا تھا، حضرت یعقوب کو یقین تھا کہ میرا بیٹا یوسف مر نہیں سکتا ہے۔ حضرت یعقوب نے ایک لیٹر لکھا، جاؤ مصر کے بادشاہ سے کہنا میرے بیٹے کو واپس کر دے، بنیامین کو واپس کر دے۔ یہ بچے خط لے کر کے جاتے ہیں، آئے عزیز مصر، ہمارا باپ بڑا بوڑھا ہو چکا ہے، وہ اپنے بیٹے کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہا ہے، ان ابانا شیخن کبیرہ، بڑا بوڑھا ہو گیا ہے، آئے عزیز مصر ہمارے بھائی کو واپس کر دو۔ یہ بھائی ہیں یوسف کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور حضرت یوسف کون ہے؟ بادشاہ ہیں۔ آئے عزیز، ابھی ان کو معلوم نہیں ہے یہ میرا بھائی ہے جس کو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، آئے عزیز مصر ہمارے بھائی کو واپس کر دو، ہمارا باپ بوڑھا ہے، وہ اپنے بیٹے کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ حضرت یوسف کہتے ہیں هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ ایک نبی کا اخلاق کیا ہوتا ہے؟ بھائی سامنے موجود ہیں، اور کون سے بھائی ہیں؟ جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا ہے۔ ہمیں کوئی تھپڑ مار دے تو ہم پورا خاندان لے کر کے چڑھ جاتے ہیں، پوری برادری لے کر کے چڑھ جاتے ہیں۔ یا حضرت یوسف کو دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں اپنے بھائیوں سے، کیا کہہ رہے ہیں۔ اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہوا ہے کوئی، سبھی دیکھنے علمتم ما فعلتم بیوسف واخی اذ انتم جاہلون۔ دیکھو کتنا پیارا الفاظ ہے، کتنا پیارا جملہ ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ هل علمتم، کیا تم جانتے ہو، ما فعلتم، جو تم لوگوں نے کیا تھا، بیوسف واخی، یوسف اور اس کے بھائیوں کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے۔ کیا تمہیں معلوم ہے، کیا تمہیں یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ نادانی کے وقت میں کچھ کیا تھا جب تم نادان تھے؟ جملہ تو یہ ہونا چاہیے تھا هل علمتم ما ظلمتم بیوسف واخی اذ انتم عاملون، کیا تمہیں معلوم ہے تم نے یوسف کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا تھا؟ یہ اخلاق ہے نبی کے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ هل علمتم ما فعلتم، تم نے نادانی کے وقت کچھ کیا تھا، جب آپ نادان تھے، کیا آپ کو یاد ہے آپ نے یوسف کے ساتھ کچھ کیا تھا؟ بھائی کہتے ہیں کیا پیارا جملہ، قرآن کیا
یہ عطر کا دریا ہے، کتنے موتی نکالو گے؟ بھائی کہتے ہیں اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، شک یقین، شک یقین، اس جملے کے اندر شک بھی ہے یقین بھی ہے. اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تم ہی یوسف؟ پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائیوں آپ نے نادانی کی صورت میں کچھ کیا تھا، کیا تمہیں معلوم ہے؟ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، یقین بھی ہے شک بھی ہے، کہیں تم ہی یوسف تو نہیں ہو؟ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تم ہی یوسف ہو؟ قَالَ أَنَا یوسف وَهَذَا أَخِی، ہاں میں ہی یوسف ہوں. قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اللہ نے مجھ پر بہت بڑا کرم کیا ہے. اور پورے قرآن کا نچوڑ بتایا جا رہا ہے، إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے اور جو صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا ہے. إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، اس پوری آیت کے اندر جو ایک آیت ہے اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، اس پوری آیت کے اندر یوسف علیہ السلام کی آزمائشوں کو بیان کیا جا رہا ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے، مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ. زلیخا کا بلانا، یوسف کا رک جانا، یہ کیا ہے؟ یہ ڈر ہے. بھائیوں کا کنویں میں ڈالنا، یوسف کا جیل میں جانا، یہ کیا ہے؟ صبر ہے. فرمایا انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جو اللہ سے ڈرتا ہے اور جو صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا ہے. یہ وہی اللہ ہے جو فقیر سے کیا بنا دے؟ بادشاہ بنا دے. یہ وہ رب ہے جن بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، آج وہ بھائی یوسف کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں. تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ بڑا قدیر ہے، وہ کب فقیر کو امیر بنا دے، امیر کو فقیر بنا دے، غریب کو مالدار کر دے، مالدار کو غریب کر دے، کوئی نہیں جانتا ہے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے. آئیے 2-3 پوائنٹ اور ہے وہ آپ کے سامنے رکھ کے انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں. یعقوب علیہ السلام اور جتنے اعزا قارب تھے وہ سارے کے سارے مصر کے اندر آ گئے. اب حضرت یوسف ان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ابو، اپنے باپ کو بتا رہے ہیں اخرجنی من السجن، اے ابو اللہ نے مجھے جیل سے نکالا ہے. کہاں سے نکالا ہے؟ جیل سے. لیکن یہ تو بات کی بات تھی نا، پہلے بھائیوں نے کہاں ڈالا تھا؟ بولو نا، کنویں میں. لیکن کنویں کا ذکر نہیں کر رہا ہے کہ میرے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا. اخرجنی من الجب، اللہ نے کنویں سے نکالا نہیں، اللہ نے مجھے جیل سے نکالا. نبی کے اخلاق ایسے ہونے چاہیے. اگر یہ کہتے کہ ابو اللہ نے مجھے کنویں سے نکالا ہے تو وہاں بھائیوں کو تکلیف ہوتی. اخرجنی من السجن، اللہ نے مجھے کہاں سے نکالا ہے؟ جیل سے نکالا ہے. تخت پر بیٹھے اور سارے بھائیوں نے اور ماں باپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا کیا؟ سجدہ کیا. سارے بھائیوں نے سجدہ کیا. حضرت یوسف کہتے ہیں ابو یاد کریے کہ میں نے آپ کو خواب بتایا تھا، 11 ستارے، چاند، سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. ھذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا. ابو یہ وہ خواب ہے اور آپ سب اس کی خواب کی تعبیر ہیں. 11 ستارے میرے 11 بھائی ہیں، چاند سورج آپ ہیں. قد جعلها ربی حقا، اللہ نے اس خواب کو کیا کر دیا؟ پورا کر دیا، حق کر دیا. یہ یوسف کا واقعہ تھا. اچھا ایک نقطہ اور بڑا پیارا، باپ کو کیا بتایا؟ کیا ہے؟ سورج ہے. اور ماں کیا ہے؟ چاند ہے. ایک نقطہ میں آپ بتاؤں، آپ کی عقل حیران ہو جائے گی، عقل پریشان ہو جاؤ گے آپ لوگ. چاند کی جو روشنی ہوتی ہے، آپ لوگ سائنس پڑھے ہوئے لوگ ہیں، چاند کی جو روشنی ہوتی ہے وہ کس کی روشنی ہوتی ہے؟ کس کی؟ ہاں صحیح کہہ رہے ہو. کیا کہہ رہے ہو؟ سورج کی. چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی ہے. روشنی کس کی ہوتی ہے؟ سورج کی. معلوم یہ چلا کہ بغیر مرد کے عورت کیا ہے؟ ادھوری ہے. تو ایک مرد کی زندگی میں عورت کی ضرورت ہے. یہ تو خیر ایک ضمناً بات آ گئی. آئیے 2-3 نقطے میں آپ کے سامنے اور رکھ دوں، پھر انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں بس 5 منٹ کے اندر. دیکھو یہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ تھا اور میں نے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی سنایا ہے. دونوں کے اندر بڑی مطابقت ہے، دونوں کے واقعے کے اندر بڑی مماثلت ہے.
یوسف علیہ السلام کے قصے میں کس کا ذکر ہے؟ باپ کا. اور موسیٰ کے واقعے میں بولو کس کا؟ ماں کا. یوسف کے واقعے میں کس کا ذکر ہے؟ بھائیوں کا. موسیٰ کے واقعے میں بہن کا. یہ یوسف علیہ السلام کو کہاں ڈالا گیا؟ کنویں میں. موسیٰ کو کہاں ڈالا گیا؟ دریا میں. دریا میں ڈالا گیا. یوسف علیہ السلام کہاں پہنچے؟ مصر کے دربار میں. اور موسیٰ کہاں پہنچے؟ مصر کے دربار میں. اور فرعون کی بیوی نے بھی کہا تھا قرۃ عینی لی ولک، اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. اور عزیز مصر نے بھی کیا کہا تھا؟ او نتخذہ ولدا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. چلیے انشاءاللہ اور باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. ٹھیک ہے، اس پارے کی آیت میں آپ کے سامنے اور رکھ دوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہ کرے. تو جب تک ہم اور آپ اپنی حالت نہیں بدلیں گے اللہ تعالیٰ ہماری حالت نہیں بدلے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ اپنی حالت کے بدلنے کی کوشش نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.